انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ایمان والوں پر احسان فرماتے ہوئے ان کو رمضان کے روزے عطا فرمائے اور ان پر رمضان کے روزے فرض کیے، اور فرمایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں ایک مہینہ ہے، مکمل مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور وہاں مختلف مہینوں میں پھر تعداد کے اعتبار سے بھی، دن کے اعتبار سے بھی مختلف دن اور مختلف تعداد میں لازم اور فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا خیمہ جن بنیادوں پر آباد ہیں ان میں سے ایک اہم بنیاد وہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے، اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کا مہینہ ملے، پھر ہم رمضان کے روزے رکھیں، ان کی راتوں کو زندہ کریں۔ سال بھر ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اس مہینے میں اللہ پاک کے دربار سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروا دیں۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں مختلف اوقات میں ایسے بابرکت لمحات عطا فرماتے ہیں کہ ہم ان کی قدر کریں تو پچھلے گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ کبھی حج کے دن آتے ہیں، کبھی محرم کے مہینے کے بابرکت دن اور راتیں آتی ہیں، کبھی ربیع الاول کے دن آتے ہیں، کبھی رمضان کا پورا مہینہ آتا ہے۔ اس طرح زندگی میں مختلف اوقات، مختلف راتیں، مختلف دن ہمیں ایسے دیے جاتے ہیں کہ جو ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کے لیے اس کو کفارہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ یہ رمضان ایسا گزرے کہ جو ہمارے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن سکے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مبارک ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے۔ رکھنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، دل نور ایمان سے منور ہے، اور نیت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو کر مجھے اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائیں، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا من قام رمضان، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی بھی اللہ پاک گزشتہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما لیتے ہیں۔ اب وہ کون سا روزہ ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، جو میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے؟ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے روزہ رکھنے والوں کے 3 درجات بتلائے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجے ہیں، 3 قسم کے روزہ دار ہیں۔
فرمایا ایک ہیں عام روزہ دار، عام روزہ دار جس میں ہم سب شامل ہیں۔ اب عام روزہ دار کا روزہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور یہی روزے کی تعریف بھی ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ اکل شرب، کھانا پینا اور بیوی سے تنہائی اور خلوت سے اپنے آپ کو دن میں روکے رکھنا، ان تین چیزوں سے اپنے روکنے کا نام روزہ ہے۔ اسی کو مفطرات ثلاثہ کہتے ہیں۔ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خلوت ہوگی بیوی سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ عام آدمی کا روزہ ہے جیسے ہم نے روزہ سمجھا ہوا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ روزہ رکھنے والا خاص آدمی ہے اور اس کا روزہ بھی خاص ہے۔ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی بچائے رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے نفسانی خواہشات سے بھی بچائے رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے نظر اور آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، اس کی نگہداشت، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری آنکھ حرام کو نہ دیکھے، میری آنکھ حرام پر نہ پڑے۔ آنکھ روزہ، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے کہ میری زبان سے جھوٹ، لایانی، فضول، غیبت، گالم گلوچ، اس طرح کی کوئی بات نہ نکلے۔ وہ اپنی زبان کا بھی محافظ ہے، وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں کہ نہ کسی کی غیبت ہو جائے، نہ بہتان، نہ الزام، نہ لایانی، نہ فضول۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب، ہم جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا معاذ، تیری ماں تیرے اوپر روئے، یہ جہنم میں جو لوگوں کو الٹا لٹکایا جائے گا اس کا بنیادی سبب تو زبان کی لغزشیں ہوں گی، زبان کا بے قابو ہونا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اس لیے تو ان کو الٹا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ خاص آدمی کا روزہ نظر کا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد زبان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو بھی روزہ دار بناتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آپ کو روزے کی حالت میں گالی دے، برا بلا کہیں، آپ نے جواب میں ان سے کہہ دینا ہے کہ اللہ کے بندے انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ آپ نے تو کہہ دیا جو کہہ دیا، لیکن مجھے اپنے روزہ دار ہونے کا بھی احساس، مجھے اپنے روزے کا بھی خیال ہے، میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ تو زبان کی حفاظت۔ تیسرے نمبر پر اپنی ہاتھوں کی حفاظت، کسی مظلوم پر نہ اٹھیں، حرام کی طرف نہ جائیں، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی روزہ دار بنائے رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنے قدم اور پاؤں چلنے کا بھی خیال کرتا ہے کہ قدم حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ اسی طرح اپنے کان، اس کو بھی روزہ دار بناتا ہے کہ اس کے کان بھی غلط نہ سنیں، بےہودہ نہ سنیں، گالم گلوچ نہ سنیں، گانے اور باجے نہ سنیں، غرض
جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے کانوں کو بھی بچائے رکھیں۔ فرمائے یہاں تک کہ اپنے پورے جسم کو آثام اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا یہ خاص آدمی ہے اور اس کا روزہ خاص ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ایک تو عوام کا روزہ ہے، کھانا پینا خواہشات نفسانی سے بچنا، اور دوسرے نمبر پر خاص آدمی ہیں اور اس کا روزہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے اعضاء اور جوارح روزہ دار ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ مقربین کا روزہ ہے، جو اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ہیں، ابرار ہیں، کامل نیک لوگ ہیں، ان کا روزہ ہے۔ خاصوں میں بھی خاص ہیں۔ آپ کی زبان میں دنیاوی اعتبار سے جو وی آئی پی لوگ ہیں رب کے دربار میں، رب کے دربار کے جو وی آئی پی لوگ، ان کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ان کا روزہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ اپنے دل پر ہوتی ہے، ان کی نگاہ اپنے دل پر ہوتی ہے، کھاتے پیتے بھی نہیں، وہ بھی روزہ ہے۔ آنکھ، زبان، کان، اعضاء کا بھی روزہ، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ دل کے روزہ دار ہوتے ہیں، ان کی ساری توجہ اپنے دل پر ہوتی ہے، وہ اب روزے میں اپنے دل کی نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی رذیل خیال، کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے، گناہ کا کوئی وسوسہ وہ بھی ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے دل کے نگہبان، وہ اپنی فکر کے نگہبان، اس لیے کہ دل میں جو کچھ آئے وہ فکر کو دیتا ہے، فکر میں جو کچھ آئے وہ بادشاہ دل کے حوالے کرتا ہے، پھر بادشاہ فیصلہ کرتا ہے جسم کے بارے میں۔ تو ان کی نگہبانی اپنے دل پر ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں کوئی غلط خیال، کوئی وسوسہ وہ بھی نہ آئے، وہ اپنے دل کو روزہ دار بناتا ہے۔ فرمایا یہ مقربین ہیں، یہ اخص الخواص، یہ سب سے زیادہ پکے اچھے وہ روزہ دار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ابتدا اعلیٰ سے کریں گے، اوپر سے کریں گے کہ جی میں ایسا روزہ رکھوں گا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال تک نہ گزرے، تو دوسرے نمبر کا روزہ ہمیں مل جائے گا، خاص لوگوں کا روزہ مل جائے گا۔ اگر ہم فکر کریں گے کہ ہمیں خاص لوگوں کا روزہ ملے تو ہمیں عام لوگوں کا روزہ ملے گا، اور اگر ہماری نیت ہی عام روزہ ہو تو روزہ نہیں رہے گا، کہیں گالی دی، کہیں گلوچ، کہیں بد اخلاقی، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس سے بڑا المیہ کہ عام زندگی میں بھی، لیکن خصوصاً رمضان میں اپنے سحری اور اپنا افطاری کو 100% حلال بنا کر رکھے، سب سے بڑا المیہ ہے یہ۔ روزہ دار بے شمار ہیں، لیکن ان کا روزہ صرف اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ہے بس، اس لیے کہ ان کی افطاری بھی حرام ہے، ان کے سحری بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کا اٹھایا، ایک لقمہ، فرمایا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، فرمایا اللہ پاک 40 دن تک نہ اس کے کسی نفل عبادت کو قبول فرماتے ہیں نہ فرض کو، ایک لقمے پر، اور وہ بھی عام رمضان، 40 دن تک نہ کوئی فرض عبادت نہ کوئی نفل عبادت رب کے دربار تک پہنچتی ہے۔ تو جس کے سحری بھی حرام سے ہو، جس کی افطاری بھی حرام سے ہو، اور وہ چاہے مجھے رمضان کے برکات ملے، مجھے رمضان کے انوارات ملے، کیسے مل سکیں گے؟ اور جو حالات ہیں اس میں یہ مشکل کام بھی ہے، لیکن ہم اپنے روزوں کو بچائیں گے تو اس کے لیے اس مشکل ترین عمل پر عمل کریں گے۔ اب رمضان شروع ہو کر افطار پارٹیاں شروع ہو جائیں گی،
لوگ اپنے ریا اور شہرت کے لیے بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور کبھی دسترخوان پر وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں جن کمینوں نے دن بھر روزہ بھی نہیں رکھا ہے۔ بڑے لوگ ہیں لیکن وہ روزہ دار بھی نہیں ہے، ان کو افطاری کرواتے ہیں۔ ان کا افطاری کیا ہے؟ انہوں نے تو روزہ رکھا بھی نہیں ہے۔ اس کے بجائے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے افطاری پر جتنا خرچہ آتا ہے راشن اٹھا کر کسی غریب کے گھر میں ڈال دیں۔ آپ کی ایک افطاری پر جتنا خرچ آتا ہے پورا مہینہ آپ کے اس عمل سے وہ غریب گھرانہ، وہ متوسط گھرانہ، وہ سحری بھی کرے گا، وہ افطاری بھی کرے گا، اس کی نمازوں میں بھی آپ کا حصہ، اس کے دعاؤں میں بھی آپ کا حصہ، اس کے روزے میں بھی آپ کا حصہ، اس کے دعاؤں میں بھی آپ کا حصہ۔ لیکن وہاں ریا نہیں ہے۔ کون کہے گا کہ جی فلانے نے بہت بڑی افطاری کروائی تھی؟ کون کہے گا؟ واہ واہ نہیں ہے وہاں۔ اور یہاں واہ واہ تو ہے، لیکن اس واہ واہ کے بعد پھر آ ہے کہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو سب سے بنیادی بات، اپنے کھانے پینے کو حلال بنا دیجیے، اور اللہ پاک ہر انسان کو، ہر مسلمان کو توفیق دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جس طرح تاکید فرمائی ہے، احادیث کا طالب علم ہو کر جب احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ پاک نے محمد عربی کی رفاقت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ پانی سے ایک کھجور سے سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری بھی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اپنے روزے کو بچائے رکھتے ہیں۔ تو ایک تو اپنے روزے کی اس طرح حفاظت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب انسان کون سا ہے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رب کا محبوب بن جائیں۔ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ رب کا محبوب بن جائیں۔ زکاتیں کیوں دیتے ہیں؟ رب کا محبوب بن جائے۔ ہر عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ رب کے ہاں محبوب ہو جائیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ، اللہ پاک کو اپنی خلقت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ انفعہم، جو اللہ کے مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ کے مخلوق کو جو سب سے زیادہ نفع پہنچائے وہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے پر ہم اللہ پاک کے محبوب بن جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی نظر میں ہماری محبت پیدا ہو جائیں؟ کیا اعمال ہیں؟ تو ارشاد فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دیں، اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، دل کو نہ توڑیں، اس کے دل پر آرے نہ چلائیں، اس کا دل جھوڑ دیں، اس کے دل میں خوشی پیدا کر لیں، ایسے اسباب کہ مسلمان کا دل آپ سے خوش ہو جائے۔ فرمائے یہ اعمال میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہیں، اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور اس طرح عمل کرنے والے کو اللہ پاک اپنا محبوب بناتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب عمل مصیبت زدہ کی مصیبت میں اس کی مدد کرنا، یا تو اس کی وہ مصیبت دور کر لیں اگر اس کے بس میں ہیں، یا اسے کم کر لیں اگر اس کے بس میں ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم خیرخواہی اور ہمدردی تو کر سکتا ہے۔ پریشانی میں کوئی مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش۔ فرمائے کہ یہ اللہ پاک کے ہاں محبوب عمل ہیں، اور ایسا عمل کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل، ایک آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے مدیون مقروض ہو چکا ہے، اس پر ادھار قرضہ چڑھ گیا ہے،
اپنی ضروریات کے لیے اس نے ادھار اور قرضہ لے لیا ہے، فرمایا جو اس کا قرضہ اتروا دیتا ہے اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے خودداری کا عمل کہ بلا ضرورت شدیدہ قرض نہ لیں، ادھار نہ لیں، یہ دن کی رسوائی رات کا غم ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی تھی، بیٹا ادھار اور قرض نہیں لینا، فرمایا دن بھر رسوا رہو گے، رات بھر بے خواب بے نیند رہو گے، پریشان رہو گے، نیند اڑ جائے گی، مت لیں قرض۔ لیکن اگر ضرورت ہوئی تو اللہ پاک سے بھی مانگے، اسباب بھی اختیار کریں کہ قرض لٹھا دیا جائے۔ حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی جان کی قربانی دے کر دین اسلام کی خدمت اور اعلیٰ سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہوتا ہے، اللہ پاک تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اتنے بہت بڑا کام کیا، خون کی قربانی، جان کی قربانی دی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تیرے تمام گناہ بخش دیے۔ اس گناہوں میں اس کی چوری بھی ہے، اس کی بدکاری بھی ہے، اس کی غیبت بھی ہے، بہت سارے گناہ ہیں، سب اللہ نے معاف کیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں شہید کا ایک گناہ معاف نہیں کرتا، ایک گناہ شہید کا بھی معاف نہیں کرتا۔ جب صحابہ اکرام نے یہ باتیں سنی دل لرز سے گیا۔ اللہ کے حبیب شہید کو بھی ایک گناہ معاف نہیں ہے، کون سا گناہ ہے؟ فرمائے الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض کا گناہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں شہید کا بھی معاف نہیں کرتا، اس کی تلافی کرے گا، جس کا قرضہ ہے اس کو اس کا قرضہ واپس لٹھائے گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا، صفحہ بن گئی، اللہ کے حبیب کو بلایا گیا، اللہ کے پیغمبر جنازہ پڑھائے، آپ تشریف لائیں، فرمائے اس آدمی پر کسی اس مردے پر کسی کا قرض ہے؟ آدمی کا ہاتھ اٹھا، جی میرا قرض ہے، آپ پیچھے ہٹیں۔ فرمائے آپ میں سے کوئی جنازہ پڑھائے، میں آمنہ کا لال ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں جس پر قرض ہو، نہیں پڑھاتا، پیچھے ہٹیں۔ صحابہ حیران اور پریشان، کیا کیا جائے؟ ایک صحابی آگے آئے، عرض کے اللہ کے حبیب میں ذمہ لیتا ہوں اس بندے پر جتنا قرض ہے میں ادا کر دوں گا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں صحابہ جیسے لوگ زمین و آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے، پرایا بندہ ہے، لیکن اسے احساس ہو رہا ہے کہ مردہ اتنے بڑے اعزاز سے محروم ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جنازے سے انکار کر رہا ہے۔ فرمائے میں اس کے قرضے کا ذمہ دار بنتا ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کر لوں گا۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل کسی کا قرض ادا کروائے۔ مجبور ہے وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، ادا کر لیں۔ اس لیے اللہ پاک حدیث قدسی ہے، فرمایا جو مقروض جس پر قرض ہے اسے مہلت دے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں حشر کے میدان میں اس کو مہلت، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دوں گا۔ اس نے میرے بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا، میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے ایک محبوب ترین عمل کسی کا بھوک دور کرنا ہے۔ کوئی بھوکا ہے، سحری کے لیے کچھ نہیں، افطاری کے لیے کچھ نہیں، فرمائے دے دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے شعبان کے آخری تاریخ رمضان سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ جی آپ روزہ دار کو افطاری کے لیے کچھ دے دے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب ہمارے پاس کیا ہے، ہم روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں؟ بدلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ دار کو جتنا اجر ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، کیا کھلائیں؟ فرمایا ایک گھونٹ دودھ پلا دیں، ایک گھونٹ پانی پلا دیں، ایک یا آدھی کھجور کھلا دیں۔ تم نے روزہ دار کو افطاری تو کروائی،
تو میرے عرض کرنے کا مقصد کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کتنے سارے ہوں گے جو ہوں گے سفید پوش، جو اپنی عاجزی، جو اپنی فقر، اپنی محتاجی ظاہر نہیں کریں گے، لیکن ہوں گے وہ محتاج۔ وہ میرا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا محلہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں کھاتا پیتا رہوں اور وہ بھوکا اور پیاسا رہیں، اور میں سمجھوں رمضان کا روزہ ہے، میں روزے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے بندے مجھے تیری روزوں کی ضرورت نہیں ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، فرماتے اللہ پاک یہ تہجد اپنے پاس رکھ، مجھے تجھے تہجد کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میرے بندوں کا خیال نہیں، میرے بندوں کے فقر کا، اس کی محتاجی کا احساس نہیں ہے، مجھے تیری تہجد کی بھی ضرورت نہیں، اپنے پاس رکھیے۔ احساس پیدا کیجیے۔ ہمارا معاشرہ احساس سے عاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سیر ہوں، کھاتا پیتا ہوں، سارے لوگ ایسے ہوں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ وہ شہزادی تھی، پوری بادشاہت میں فقر، وہ قادسالی پھیل گئی تھی، لوگ پریشان تھے کھانے کو، تو شہزادی اپنے باپ اپنے بادشاہ سے کہتی ہے کہ بابا یہ سارے لوگ اگر بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ پراٹھے کیوں نہیں کھاتے؟ شہزادی تھی نا وہ، تو وہ کہنے لگی کہ جب یہ لوگ بھوکے ہیں، قحط ہے، تو یہ پراٹھے کیوں نہیں کھاتے؟ ہم وہ شہزادیاں ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ پراٹھے کیوں نہیں کھاتے؟ جن کو کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ کیا کھائیں گے؟ ہم نے ان کے لیے کون سا درد اپنے دل میں رکھا، کون سی خیرخواہی ہم نے اپنے دل میں ان کے لیے رکھی؟ اور اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، ٹائم میرے خیال میں زیادہ ہو گیا۔ میری اور آپ کی ماں، کل کائنات کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے حجرے میں ہیں، صبح تہجد کے وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نکلے مسجد نبوی کی طرف، یہ حضرت میمونہ بیٹھی ہوئی ہیں، گٹھلیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اس پر اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد میں گئے، فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ کا معمول تھا فجر کے بعد جنہوں نے خواب دیکھے ہوتے ان سے پوچھتے، ان کی تعبیر دیتے، پھر واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اشراق کی نماز، کبھی چاش کی نماز پڑھ کر پھر آپ گھر میں تشریف لاتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر چاش کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس حجرے میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ صبح جہاں بیٹھی تھی اب بھی وہیں بیٹھی ہیں، اور صبح جس طرح اللہ کا ذکر کر رہی تھی اب بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا میمونہ، جاتے ہوئے میں نے جس حال میں تجھے چھوڑا تھا آپ اسی حال پر بیٹھی ہو؟ عرض کرنے لگی جی اللہ کے حبیب۔ فرمایا میرے بعد آپ کیا کرتی رہی؟ فرمایا یہ گٹھلیاں ہیں، اس پر اللہ کا ذکر کرتی رہی، اللہ کو یاد کرتی رہی ہو۔ فرمانے لگے میری حبیبہ، میں آپ کے ہاں سے گیا، میں نے چند کلمات پڑھے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن اگر وہ میزان کے ترازو میں وزن کیے جائیں تو میرے پڑھے ہوئے کلمات آپ کے ان 3-4 گھنٹوں کے پڑھے ہوئے کلمات سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور کلمات بھی میں نے بہت زیادہ نہیں، 4 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات؟ 4 کلمات ہیں، اور میں نے انہیں پڑھا 3 دفعہ ہے۔ 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے، لیکن آپ تہجد سے لے کر چاش تک آپ نے جتنا ذکر کیا ہے، میرے پڑھے ہوئے کلمات میمونہ آپ کے ان کلمات سے اللہ کے ہاں زیادہ وزنی ہیں، ان کا اجر زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 4 کلمات پڑھے ہیں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔
یاد ہو گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پہلا کلمہ ہے. بالائی منزل پر جو احباب ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی یاد کریں. پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پھر فرمایا عدد خلقہ، عدد خلقہ، عدد خلقہ. ساتھ میں معنی کروں لطف آئے گا. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہوتا ہے میرا رب ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہیں. حمد کا معنی ہوتا ہے ہر صفت، ہر کمال کا مالک ہے. سبحان اللہ میرا رب ہر چیز سے پاک، و بحمدہ اس کے ہر جو اچھی صفت ہے اس سے وہ متصف ہیں. کتنا ہے وہ سبحان، کتنا ہے وہ محمود، کتنا ہے اس کی حمدیں کتنی ہیں. فرمائے عدد خلقہ، عدد خلقہ جتنی اس کی مخلوقات ہے. اللہ پاک کے لیے اتنی حمد و ثنا اور تسبیح جتنی اللہ پاک کی مخلوق ہیں. اب اللہ کے مخلوق کتنی ہیں؟ کر سکتا ہے کوئی شمار؟ تو پہلے جملے میں فرمائے اللہ پاک کا حمد و تسبیح بے شمار، بے حساب. فرمائے عدد خلقہ. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ورضا نفسہ، ورضا نفسہ. اللہ پاک کے لیے حمد و ثنا، اتنی حمد و ثنا، اتنی حمد و ثنا جس پر وہ رب خود راضی ہو. جتنا وہ اپنے لیے پسند کرے، جیسے وہ اپنے لیے پسند کریں، اس کی رضا کے مطابق اس کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی رضا کے موافق، رضا کے مطابق. عدد خلقہ ورضا نفسہ. اگلا جملہ ارشاد فرمایا وزینۃ عرشہ، وزینۃ عرشہ، وزینۃ عرشہ. فرمائے جتنا عرش کا وزن ہے، جتنا عرش کا باری پن ہے، جتنی عرش کی عظمت ہے. اب اللہ پاک جس عرش پر مستوی ہیں اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کا وزن، اس کا شان، اس کا مقام ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ بندہ کہتا ہے کہ تجھے تیرے عرش کے برابر حمد و ثنا اور تعریف ہے. اور آخری جملہ ارشاد فرمایا ومداد کلماتہ، ومداد کلماتہ، ومداد کلماتہ. جتنے اس کے کلمات لکھے گئے ہیں، جتنے اس کے کلمات تعریف، حمد، ثنا لکھی گئی ہیں، اتنے اس کے لیے تعریف ہیں. فرمائے میمونہ آپ کے ہاں سے جاتے ہوئے میں نے یہ پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ الفاظ میں نے صرف 3 دفعہ پڑھے ہیں، لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. معمول بنائیے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں. فجر کے بعد بھی 3 دفعہ، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد، مغرب، عشاء کے بعد. وہ بہترین تسبیح، وہ بہترین عمل جو اللہ کے محبوب کا خود اپنا عمل تھا وہ بتلا دیا. لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب وظیفہ دے دیں، مجھے کوئی دم، کوئی وظیفہ بتا دیں جو آپ کا اپنا وظیفہ ہو، جو آپ کا مجرب ہو، جس پر آپ نے تجربہ کیا ہو. اپنا نہیں، دونوں جہانوں کے سردار کا وظیفہ ہے جو خود اس کا معمول تھا، جو خود پڑھا کرتے تھے. وہ اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا، اور اس زوجہ محترمہ میری ماں اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائے اس کی مرقد پر. مدینہ منورہ میں جہاں سے حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں، جو مسجد ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے جا کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن ہے. یہاں ان کا قبر مبارک ہے، مدینے سے تھوڑا سا باہر. اب اس وقت مدینے سے باہر تھا، اب مدینے کے اندر ہے. اس سے فرمایا زوجہ محترمہ سے کہ یہ کلمات ہیں آسان، اور میں نے صرف 3 دفعہ پڑھے، لیکن یہ کلمات فرمایا کہ یہ آپ کے پڑھے ہوئے کلمات سے زیادہ وزنی ہے.
تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔